پڑھا تھا جو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوا، وہ شعر کیا تھا وہ آج میں پھر سے سنا دے رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے، میرے حسین بتائیں بنا بقا کیا ہے۔ نہیں بولیے گا، نظامت ہم کو بھی کرنے آتی ہے لیکن ابھی نظامت ہم نہیں کریں گے، حضرت بیٹھے اس لیے بڑی نظامت ابھی نہیں ہوگی، ہے کہ نہیں؟ سنیے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے، میرے حسین بتائے فنا بقا کیا ہے۔ اور لب حسین نے نیزے پر جب پڑھا قرآن، سر حسین نے نیزے پر جب پڑھا قرآن، یزید سوچ رہا تھا کہ پھر قطع کیا، یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹ بھی گیا، زندہ تھا پھر بھی قرآن، ہاتھ پاؤں سلامت تھے، گردن جسم میں تھا پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن انتقال ہو گیا، کٹ گئی گردن پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا ظالم، تجھے پتا نہیں ہے کہ جو حسینی ہوتے ہیں، جو حسین والے ہوتے ہیں اور جو مومن ہوتے ہیں وہ مرا نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ کوئی عام چیز نہیں، یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راہ میں قتل کیے جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ قرآن میں جب اللہ تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، احیاء معنی زندگی، بل احیاء عند ربہم یرزقون، اس میں کہا گیا کہ ان کو رزق ملتا ہے، وہ رزق پاتے ہیں، کھاتے ہیں، وہ بھی ان کو اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے۔ تو بھلا بتائے تو صحیح، حسین کا اچھا یہ بہت عجیب معاملہ ہے، حسین سے 72 لشکر تھے، لیکن یہ سوال یہ پیدا ہوا اتنے یزید تھے، لاکھوں یزید تھے، مر گئے، زندہ رہ کر کے بھی ہار گئے، لیکن میرا حسین سب کو قربان کر کے بھی جیت گئے، میرا حسین سب کو قربان کر کے کیسے نہیں جیتا؟ یزید لاکھ میں مر گیا، آج کوئی یزید نہیں ہے، کہیں بھی ڈھونڈ لیجیے کوئی یزید نہیں ملے گا، لیکن الحمدللہ اگر حسینی کھوجیں گے تو گھر گھر ملتا ہوا ہے کہ نہیں؟ گھر گھر حسینی ہے، ہاں تو حسینی ہے تو حسین والا کام ہونا چاہیے نا۔ آپ نے یہ محفل سجایا، بہت اچھا کام کیا آپ نے، قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ، آپ لوگ قابل مبارکباد ہے کہ آپ لوگوں نے امام حسین کا یہ ذکر کا یہ جلسہ، ذکر شہدائے کربلا کانفرنس آپ لوگوں نے سجایا ہے۔ بہرحال آئیے میں اپنی گفتگو کی طرف بڑھوں۔ کسی نے کہا تھا کہ کیا یہ ہو رہا ہے تلاش حسین میں، کیا یہ ہو رہا ہے تلاش حسین میں، ہر شخص رو رہا ہے تلاش حسین میں، کیا یہ ہو رہا ہے تلاش حسین میں، ہر شخص رو رہا ہے تلاش حسین میں، سیلاب کو دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، سیلاب کو دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ کا ترجمہ یہ کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، مارے جائیں، شہید کیے جائیں، جہاد فی سبیل اللہ کر کے انتقال کر جائے، تو قرآن کیا فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہو،
ہرگز مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آیت آپ کو سن سکتے ہیں۔ امام حسین کربلا کے میدان میں پانی کی پابندی امام حسین پر لگا دی گئی، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ نہر فرات امام حسین کے لیے بند کر دیا گیا، اور ایک طرف ہند الولی خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ، آپ پر بھی پانی پہ پابندی لگا دی گئی۔ غور سے سنیے، سمجھنے کی بات ہے، جو لاجیکل بات ہے میں وہ بتا رہا ہوں۔ پانی دونوں جگہ بند ہوئی، پانی پانی دونوں جگہ بند ہوئی۔ جب ہندوستان میں غریب نواز آئے، انا ساگر آپ پر بند ہو گیا۔ جب امام حسین کربلا میں پہنچے، نہر فرات آپ پر بند کر دیا گیا، لیکن دونوں کا مسئلہ الگ ہے، دونوں کی کنڈیشن الگ تھی۔ سمجھیے، دونوں کا مسئلہ الگ تھا۔ غریب نواز جب ہندوستان میں قدم رکھے اور آپ پر جب انا ساگر کو بند کر دیا گیا کہ فلاں فقیر آیا ہے، اسے انا ساگر کا پانی نہ دیا جائے، اس کا پانی پر پابندی لگا دی، اور اس کے بعد جب میرے غریب نواز نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ انا ساگر سے کہنا کہ تجھے غریب نواز نے بلایا ہے، تو سارا انا ساگر ایک کٹورے میں سما گیا۔ اب کہنے والے نے کہہ دیا مولانا ایک غریب نواز ہے جو ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں، راجا نے پانی پر پابندی لگا دی، لیکن غریب نواز نے اپنے سپاہیوں کے ذریعے اس سارے پانی کو انا ساگر کو اپنے ایک کٹورے میں سما لیا۔ لیکن مولانا بتائے تو صحیح، کربلا کا میدان ہے، امام حسین ہے، نہر فرات ہے، یزید ہے، یزید پلیت نے آپ پر نہر فرات پر پابندی لگا دی ہے۔ اگر امام حسین نے آخر پانی کیوں نہیں طلب کیا ہے؟ آخر امام حسین پانی تو کیوں نہیں گئے ہیں؟ اگر امام حسین کے اندر کیا پاور نہیں تھا؟ کیا امام حسین کے اندر طاقت و قوت نہیں تھی؟ کیا امام حسین کے اندر کرامت نہیں تھی؟ کیا امام حسین کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ حکم دیتے تو سارا نہر فرات آپ کے قدموں میں سمٹ جاتا؟ کتنا کہنا تھا، میں نے کہا کسی نے کہا سنو، بات سننا چاہتے ہو؟ کہا کنڈیشن دونوں الگ ہے۔ کہا کیسے الگ ہے؟ کہا غریب نواز آئے تھے تو ان کا یہاں آنا اسلام کو پھیلانا مقصد تھا، اور کربلا کے میدان میں اسلام پھیلانا نہیں بلکہ اسلام بچانا، اسلام پھیلانا مقصود نہیں تھا، اسلام بچانا مقصود تھا۔ اور نہر فرات کی کیا اوقات ہے، امام حسین چاہتے تو صرف اجازت دے دیتے، نہر فرات کا پانی امام حسین کے قلبوں میں آ کر لگ جاتا، لیکن حسین جانتے تھے کہ میری ایک دعا سے یہ یزید پلیت ختم ہو جائے گا، میری ایک دعا سے یہ سارے یزید مر جائیں گے، میری ایک دعا سے کوئی باقی نہ رہے گا، کربلا کا جنگ ہی نہ ہوگا، کربلا کا مارکا ہی پیش نہ آئے گا۔ لیکن میرے حسین جانتے ہیں جہاں اسلام پھیلانا مقصد نہیں ہے، جہاں اسلام کو بچانا مقصد ہے۔ یزیدیوں نے جب امام حسین سے کہا اے حسین میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، اب یہاں سے بات سمجھنے کی ہے، غور کرنے کی بات ہے، آج اپنے آپ کو خود فیصلہ کر لے، اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کے خود فیصلہ کرے کہ ہم کہاں موجود ہیں اور ہم کون سا کام کرتے ہیں، کیا ہم حسینی کام کرتے ہیں یا یزیدی والا کام کرتے ہیں؟ دیکھو اذان یزید کی فوج میں بھی ہو رہی تھی، اذان یہاں بھی ہو رہی تھی، یزید کی فوج میں بھی نمازیں ہو رہی تھی، نماز حسین بھی ادا کر رہے تھے، وضو یزید بھی کرتا تھا، وضو امام حسین بھی کر رہے تھے، ساری چیز ایک تھی، لیکن عادت کیا تھی؟ یہ یزید پلیت تھا، شراب کا عادی تھا، جوے کا عادی تھا، زنا کا عادی تھا، اس نے
کہا حسین اس سے ہاتھ ملا لو، اس نے کہا حسین میرے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کے اس سے دوستی کر لو، میرے ساتھ بڑے شک ہو جاؤ، ہم دونوں پٹوارا کر کے اس نظام کو چلائیں گے، اس قانون کو چلائیں گے۔ لیکن میرے حسین نے کہا وہ جزیدیوں سنو، میں تو تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لیتا، لیکن تیرا کام اتنا کھلونا ہے، تیرا کام اتنا گندا ہے، تو نماز بھی کرتا ہے پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، تو قرآن بھی پڑھتا ہے، جمع بھی کرتا ہے، تو زنا بھی کرتا ہے، تو زنا کے بازار کو بھی گرم کرتا ہے، تو عیاشیاں بھی کرتا ہے۔ لہذا میرے نبی نے میرے نانا جان کا دین زنا والا دین نہیں ہے، میرے نانا جان کا دین کوئی غیر دین نہیں ہے، بلکہ میرے نانا جان کے دین وہ دین ہے جس دین کے اندر اسلام کے اندر عورتوں کی عزت کو سب سے اوپر رکھا گیا ہے۔ میرے دین کے اندر میرے نانا کے دین میں وہ طاقت ہے کہ اسلام کی شہزادیوں کو عزت و شہرت میں نوازا گیا ہے۔ ان لوگوں نے جزیدیوں سن لو، حسین اپنا سر تو دے سکتا ہے، حسین اپنا کنبہ تو لٹا سکتا ہے، حسین اپنی جان کو قربان کر سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کا دیا ہوا دین تم پہ سودا نہیں کر سکتا۔ حسین جان دے سکتا ہے لیکن نبی کا دین کبھی نہیں دے سکتا۔ جان دے سکتا ہے حسین، مر سکتا ہے حسین، قتل ہو سکتا ہے حسین، چاہے تم جو بھی لے لو، عباس کے بازو بھی کاٹ ڈالو، پھر بھی تم سے بیعت نہیں کروں گا، اور محمد کو تم شہید کر ڈالو، پھر بھی تم سے بیعت نہیں ہوگی۔